ریڈیو پاکستان آج 4 اکتوبر ہے۔ خصوصی پروگرام سنیے، خلائی تحقیق کا عالمی دن۔ تحریر سہیل احمد صدیقی، راوی ربیع اکرم اور شہاب الدین شہاب، پروڈیوسر خوشبخت شیرین۔ خلائی تحقیق کا عالمی دن۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ علامہ اقبال کا یہ شعر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا خواب دیکھنے والوں کے لیے نصب العین یعنی موٹو کا درجہ رکھتا ہے۔ آج 4 اکتوبر ہے۔ دنیا بھر میں خلائی تحقیق اور سائنسی ترقی کے لیے ہفتہ خلا یعنی ورلڈ اسپیس ویک کا یوم آغاز۔ عالمی ہفتہ خلا یعنی ورلڈ اسپیس ویک کی روایت زیادہ پرانی نہیں۔ 6 دسمبر 1999 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے یہ ہفتہ منانے کا اعلان کیا۔ قرارداد کے اعلامیے یعنی ڈیکلیریشن کا مفہوم یہ تھا: جنرل اسمبلی ہر سال بین الاقوامی سطح پر 4 تا 10 اکتوبر عالمی ہفتہ خلا منانے کا اعلان کرتی ہے تاکہ انسانی حالت کی بہتری کے لیے خلائی علوم کی خدمات نمایاں کی جا سکیں۔ آج کرۂ ارض پر خلائی تحقیق کے حوالے سے بنی نوع انسان کی پیش رفت اجاگر کرنے کے لیے مختلف سائنسی، تعلیمی، سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ 10 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ عالمی ہفتہ خلا کا نقطۂ آغاز 4 اکتوبر کیوں قرار پایا؟ اس دلچسپ سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 اکتوبر 1957 کو انسان نے پہلا مصنوعی سیارہ یعنی سیٹلائٹ سپوتنک خلا میں بھیجا تھا۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہفتے کا نقطۂ عروج یعنی 10 اکتوبر بھی ایک اہم تاریخ ہے۔ سپوتنک کے خلائی سفر پر روانگی کے ٹھیک 10 برس بعد 10 اکتوبر 1967 کو بیرونی خلا میں تحقیق کا معاہدہ طے پایا تھا۔ راکٹ کی ایجاد اور فروغ کی کہانی صدیوں پرانی ہے۔ 712 عیسوی میں دیبل سندھ پر محمد بن قاسم کے لشکر نے حملہ کیا تو قلعے کی فصیل پر موجود علم گرانے اور راجہ داہر کی فوج کو تتر بتر کرنے کے لیے منجنیق کے علاوہ آتشی تیر کا استعمال کیا تھا، جو راکٹ کی ابتدائی شکل تھی۔ یہی تکنیک 1232 میں چینی قوم نے منگول حملہ آوروں کے خلاف استعمال کی، اور یوں اکثر مستند کتب میں انہیں ہی راکٹ کا موجد قرار دے دیا گیا، حالانکہ مسلمان ان سے 6 صدیاں پہلے یہ ہتھیار استعمال کر چکے تھے۔ 18ویں صدی میں راکٹ کی تیاری کا فن جن 2 حکمرانوں کی ذاتی دلچسپی سے عروج کو پہنچا وہ تھے عظیم مسلم ہیرو سلطان حیدر علی اور ان کے فرزند سلطان فتح علی ٹیپو شہید، جنہوں نے جنگوں میں راکٹ کا بطور ہتھیار استعمال کیا۔ خلائی تحقیق کے عجائب گھروں میں ان عظیم مسلم حکمرانوں کی علم و ادب کے ساتھ ساتھ سائنسی ترقی کے حوالے سے انجام دی گئی خدمات کے متعلق مواد محفوظ ہے۔ آج عالمی ہفتہ خلا کا پہلا دن ہے اور ہم اس موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے راکٹ کی ایجاد اور فروغ کے بارے میں تاریخ دہرا رہے ہیں۔ جنگ ویتنام ہو، جنگ کوریا، روس افغان جنگ، عراق ایران کے معرکے ہوں، خلیج کی دونوں جنگیں ہوں یا امریکہ کی عراق پر چڑھائی، ہر جنگی مہم میں راکٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج کل راکٹ خلائی اور جنگی مہمات کے علاوہ موسم کا حال جاننے اور بعض دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ راکٹ کی مدد سے چھوڑے جانے والے مصنوعی سیاروں کا بھی مختلف مقاصد میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد مرزا، جو سپارکو کے قائم مقام سربراہ ہیں، خلائی تحقیق کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: لوگوں میں ایک جنرلی اسپیس کے بارے میں وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اسپیس کی وجہ سے، حالانکہ وہ فائدے تو بہت سے اٹھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، کمیونیکیشن ہے، لیکن پوری طرح سے ان کو ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ
یہ سارا کام جو ہو رہا ہے وہ خلائی کی تحقیق کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ہفتہ منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پرٹیکولرلی ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ اس چیز کا احساس ہو اور وہ پھر ان فیلڈ کی طرف ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھے. عالمی ہفتہ خلا کے آغاز کے موقع پر ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ خلا در حقیقت بالکل خالی مقام نہیں، بلکہ سیاروں کے درمیان خلا میں شمسی ہوا کی رقیق گیس اور دھول کے ذرات موجود ہیں، جبکہ ستاروں کے درمیان خلا بھی ہلکی گیس اور دھول سے پر ہے. اسی طرح ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشاؤں کے مابین بھی نہایت لطیف گیس کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں. خلائی تحقیق کا آغاز یوں تو صدیوں پہلے مسلمان سائنسداں کر چکے تھے، مگر جدید تاریخ کا پہلا ورق ہے 1903 میں خلابازی پر لکھا گیا اولین مقالہ، جس کے مصنف کا نام تھا زیولکوفسکی. پھر 1926 میں گوڈارڈ کا مائع ایندھن سے چلنے والا پہلا راکٹ خلا کی طرف روانہ کرنا دوسرا اہم واقعہ تھا. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. انیس سو 57 میں اسپوتنک اول کا کامیاب سفر بہت بڑا کارنامہ تھا. روسی زبان میں اسپوتنک کا مطلب ہے ہم سفر. یہ پہلا مصنوعی سیارہ 4 اکتوبر 1957 کو اپنے سفر پر روانہ ہوا اور کوئی 898 کلومیٹرز کی بلندی تک زمین کے مدار کی سیر کرنے میں کامیاب رہا. 1961 میں سوویت یونین کا واسطوک اول پہلی مرتبہ کسی انسان کو خلا میں لے جانے میں کامیاب ہوا. یہ تھے یوری الیگزیوچ گاگارین. 12 اپریل 1961 کو زمین کے مدار کے گرد چکر لگانے والے اس انسان بردار مصنوعی سیارے کو اس پورے عمل میں واپسی تک کل 1 گھنٹہ 48 منٹ کا عرصہ لگا. واسطوک اول نے زمین کے مدار میں 175 تا 142 کلومیٹر کی بلندی پر چکر لگایا اور وہاں تک رسائی میں 89.1 منٹ لی ہے. عالمی ہفتہ خلا کے اولین روز خلائی تاریخ کا اعادہ کیا جا رہا ہے. ہم 1962 تک آ پہنچے ہیں جب 20 فروری کو پہلا امریکی خلاباز جان گلین فرینڈشپ 7 کے ذریعے زمین کے مدار کے گرد چکر لگانے میں کامیاب ہوا. 1962 اس لحاظ سے بھی یادگار ثابت ہوا کہ اسی سال امریکہ کے مواصلاتی سیارے ٹیلسٹار نے پہلی مرتبہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپ کے مابین براہ راست ٹیلی ویژن نشریات کے سگنل بھیجے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا. انسان نے علم فلکیات یعنی اسٹرانومی اور خلائی علوم اسپیس سائنسز کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا اس کے بارے میں قرآن حکیم 1400 سال پہلے واضح طور پر بتا چکا تھا. سائنس نے انسان کو کائنات کے سربستہ راز سمجھنے میں مدد دی، مگر انسان کی سائنسی ترقی سے صدیوں پہلے وحی کے ذریعے کائنات کی تخلیق، زمین، سیاروں اور ستاروں سمیت تمام اجرام فلکی کے بارے میں وہ علم عطا کیا گیا کہ آج کے سائنسدان محو حیرت ہیں. کسی مشہور فلسفی سائنسداں کا یہ قول بالکل بجا ہے کہ خدا نے ساری کائنات جیومیٹری کے اصول پر بنائی ہے. آج سائنس کے مختلف شعبوں اور شاخوں میں مصروف عمل ماہرین قرآنی آیات میں بیان کردہ حقائق کی پورے تجزیے اور حساب کتاب کے بعد تصدیق کر رہے ہیں. قرآنی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں تمام سیارے ایک مواد کی صورت یکجا تھے جنہیں بعد میں منتشر کر دیا گیا. زمین کے گرد چاند کا مدار، آربٹ، اس کا والیوم اور کمیت رب ذوالجلال نے اس انداز سے برقرار رکھا کہ ایک طرف زمین پر کشش ثقل کے ذریعے برے اثرات مرتب نہ ہوں تو دوسری طرف انسان وقت گزرنے کا حساب بھی کر سکے. متناسب حجم کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی زمین پر معتدل انداز میں پڑتی ہے اور انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے. چاند اور زمین کے فاصلے کا تناسب کشش ثقل کو موزوں رکھتا ہے تاکہ سمندروں میں زیادہ طغیانی برپا نہ ہو سکے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں
اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ عالمی ہفتہ خلا کے آغاز پر اس وسیع موضوع کے مختلف پہلو زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سورج کے گرد زمین کا مدار بھی بقدر اعتدال رکھنے کی حقیقت بیان کی کہ اسی سبب سے موسموں کا تغیر انسانوں پر نعمتیں نازل ہونے کی وجہ بنتا ہے اور انہیں زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سردی۔ سن 2012 میں عالمی ہفتہ خلا کا مرکزی خیال یعنی تھیم ہے خلا برائے انسانی سلامتی و تحفظ، اسپیس فار ہیومن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ اس موقع پر پہلے دن ہونے والی مختلف سرگرمیوں میں سب سے نمایاں تقریب نیپلز اٹلی میں انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل کانگریس ہے۔ اس تقریب کا آغاز اٹلی کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہوگا۔ گزشتہ سال دنیا بھر میں اس مرکزی خیال کے تحت عالمی ہفتہ خلا منایا گیا۔ خلا میں انسانی پرواز کے 50 سال۔ اس موقع پر یوری گگارین کی خلا نوردی کی یاد تازہ کی گئی۔ خلا میں انسان بردار مشن بھیجنے والوں میں سابق سوویت یونین، روس، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، عوامی جمہوریہ چین اور نجی خلاباز ادارہ اسکیل کمپوزٹس شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے امور بیرونی خلا کے ساتھ عالمی ہفتہ خلا منانے کا اہتمام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ اسپیس ویک ایسوسی ایشن کو دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے رضاکاروں کی تائید حاصل ہے۔ 2012 کے عالمی ہفتہ خلا کے یادگاری پوسٹرز کی اشاعت کا انتظام ایک مالی سرپرست سیکیور ورلڈ فاؤنڈیشن نے سنبھالا اور اس پوسٹر پر اقوام متحدہ کے 6 سرکاری زبانوں میں متن درج ہے، جبکہ اس کا آرٹ ورک دیگر زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ پاکستان میں خلائی تحقیق کے ضمن میں جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں سپارکو کے ڈاکٹر ساجد مرزا بتاتے ہیں۔ خلائی تحقیق کے حوالے سے جو سپارکو کے پروگرامز ہیں اس میں جو میجر پروگرام ہے وہ تو ہمارا سیٹلائٹ کا ایک پروگرام ہے۔ پچھلے سال ہم نے ایک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کیا تھا۔ وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ اس وقت آپریشن میں ہے اور وہ تمام سروسز جو کمیونیکیشن کی ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو میجر پروگرام تو ہمارا سیٹلائٹ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ارتھ آبزرویشن کے پروگرامز ہیں جس میں سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے کے تصویریں لے کے اور ان کو پروسیس کرنے کے بعد ہم جو بھی انفارمیشن ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں سب۔ عالمی ہفتہ خلا کی کامیابی کے لیے دنیا بھر سے رضاکاروں اور رابطہ کاروں کی بھرتی کا آن لائن اشتہار دیا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے لوگوں کو اس ہفتے میں خصوصی پروگرام منعقد کرنے، ایسے پروگرام میں شرکت کرنے اور تجاویز دینے کی بھی دعوت عام ہے۔ آج عالمی ہفتہ خلا کے نقطۂ آغاز کے طور پر منتظم ایسوسی ایشن کی طرف سے نیپلز اٹلی میں منعقد ہونے والی کانگریس میں یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ مشہور ویب سائٹ ٹویٹر کے توسط سے اپولو مشن کے خلاباز بز آلڈرن اور بل نئی سے دنیا بھر کے لوگ گفتگو کر سکیں۔ اٹلی کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے، گرینوچ مین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے اور پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 1 بجے یہ ٹویٹ اپ ہوگا۔ آج نیپلز اٹلی میں شروع ہونے والی خلابازی کانگریس میں شریک سائنسدانوں کی تعداد ایک ریکارڈ ہے۔ 2300 سائنسداں اور ان کے 250 ہمراہی دنیا بھر کے 50 سے زائد ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عالمی ہفتہ خلا کے لیے خصوصی سرگرمیوں کے انعقاد کے بارے میں اساتذہ کو آن لائن ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان کے رہنما اشاریے میں 5ویں سے 9ویں جماعت کے بچوں کے لیے سائنسی، ادبی، فنی اور لسانی سرگرمیوں کا اعلان شامل ہے۔ رہنما کتاب کی مدد سے اساتذہ طلبہ کو یہ آگاہی دے سکتے ہیں کہ عالمی ہفتہ خلا منانا کیوں کر اہم اور خلا ان کے لیے کیسے مفید ہے۔ مزید رہنمائی اور ترغیب کے لیے تفصیلی خبر بھی جاری کی گئی ہے جس سے خلا کے متعلق تعلیمی پروگراموں کے بارے میں واقفیت حاصل ہوگی۔ اساتذہ اپنے مضامین خصوصاً سائنس اور ریاضی پڑھاتے ہوئے ایسی سرگرمیاں شروع کرا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ضمنی بات بھی قابل ذکر ہے۔ عالمی ہفتہ خلا میں اقوام متحدہ کی مددگار تنظیم ورلڈ اسپیس ویک ایسوسی ایشن کا قیام 1981 میں عمل میں آیا، یعنی اس سلسلے کی ابتدا سے بھی 18 سال قبل۔
عالمی ہفتہ خلا کے موقع پر اسکول اور کالج کے طلباء کی معلومات میں اضافے اور صحت مند تفریح کے لیے کتابی مواد کے علاوہ ویب پیج بنانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اس ذہنی آزمائش سے ان کی انٹرنیٹ سے واقفیت اور ٹیکنالوجی پر اعتماد کا پتہ چلے گا اور وہ موضوع سے متعلق تحریر و تحقیق میں دلچسپی لیں گے۔ طلباء سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنیادی ویب کانٹینٹ ایک آسان طریقے سے یعنی پاور پوائنٹ پر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور ویب کے متعلق کم جاننے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ عالمی ہفتہ خلا کی تعلیمی سرگرمیوں میں رہنما ہدایات برائے اساتذہ کے مطابق ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو بنیادی تصورات کی آگہی دی جائے گی، مثلاً سیارے کیا ہیں، خلا اور اس کے متعلق علم، خلا کے بارے میں بننے والی فلمیں، خلا میں مستقبل کی منصوبہ بندی وغیرہ، جبکہ ثانوی جماعتوں میں نسبتاً مشکل موضوعات مثلاً کائنات، خصوصاً زمین کے اسرار، ہبل دوربین سے حاصل ہونے والی معلومات وغیرہ۔ عالمی ہفتہ خلا کے موقع پر یہ تمام رہنما اصول وضع کر کے آن لائن فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ جب خلا میں انسانی مہم جوئی کا ذکر ہوگا تو قدرتی طور پر چاند اور مریخ تک رسائی کی مسلسل کاوشوں کی بھی بات کی جائے گی۔ چاند زمین کا ذیلی سیارہ ہے جو سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ زمین کے باشندوں کا چاند سے تعلق ازلی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر حصے اور ہر شعبے میں چاند سے یہ تعلق اجاگر ہوتا ہے۔ انسان ابتدائے آفرینش سے ہی چاند میں کشش محسوس کرتا، اس کی دید سے لطف اندوز ہوتا، اس سے کھیلتا رہا اور یہ خواہش اس کے سینے میں پروان چڑھتی رہی کہ کبھی چاند پر جا کر دیکھے، چاند کیسا ہے، وہاں کیا ہے اور کیا نہیں وغیرہ۔ آئیے اس موضوع پر کہے گئے کچھ مشہور اشعار سے لطف اندوز ہوں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور اقبال ہی کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ سائنسی ترقی نے یہ امکان روشن کیا کہ انسان چاند تک جا پہنچے، یا دوسرے الفاظ میں اسے مسخر کر لے۔ ایک طویل جدوجہد اور عالمی طاقتوں کی رسہ کشی کے بعد وقت آ پہنچا جب انسان نے اپولو 11 کی چاند گاڑی ایگل کے ذریعے چاند پر قدم رکھا۔ ناسا کے اعلامیہ کے مطابق 20 جولائی 1969 کو اس چاند گاڑی نے چاند کی سطح پر بریک لگائے۔ 21 جولائی 1969 کو آرمسٹرانگ نے اپنا بایاں قدم چاند پر رکھا تو اس وقت اس کے تاریخی الفاظ دنیا بھر میں سنے گئے۔ ایک انسان کا یہ چھوٹا سا قدم بنی نوع انسان کے لیے ایک عظیم جست ہے۔ انسان نے چاند تک رسائی کے علاوہ دیگر سیاروں پر کمند ڈالنے کی مسلسل کوشش بھی جاری رکھی۔ ساتھ ہی سائنسدانوں نے دیگر کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کی تلاش، دریافت اور ان پر مزید تحقیق کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ خلائی تحقیق کے عالمی دن پر سہیل احمد صدیقی کا لکھا ہوا خصوصی پروگرام آپ نے سنا۔ راوی تھے ربیع اکرم اور شہاب الدین شاہ، صدابندی انوار حسین، تدوین محمد نواز، پروڈیوسر خوشبخت شیرین، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔